بسم الله الرحمن الرحيم. التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام ترفع ذلك الإبهام نحو عندي 20 درهما وقفيزان برا ومنوان سمنا وجريبان قطنا وعلى التمرة مثلها زبدا وقد يكون عن غير مقدار نحو هذا خاتم حديدا وسوار ذهبا وفيه الخفض أكثر وقد يقع بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها نحو طاب زيد نفسا أو علما أو أبا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ساتویں منصوب کو بیان کیا ہے. ساتواں منصوب ہے تمیز. ساتواں منصوب ہے تمیز. تمیز کس کو کہتے ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمیز کی تعریف کی ہے کہ تمیز وہ نکرہ ہے. تمیز وہ نکرہ ہے جو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے. تمیز وہ نکرہ ہے جو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ اس مقدار سے ابہام کو دور کرے. تمیز وہ نکرہ ہے جو مقدار کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ اس مقدار سے ابہام کو دور کرے. تاکہ اس مقدار سے ابہام کو دور کرے. مقدار کی قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. نمبر 1 عدد، نمبر 2 کیل، نمبر 3 وزن، نمبر 4 مساحت، نمبر 5 مقیاس. نمبر 5 مقیاس. تو یہ کل 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں جی؟ 5. تمیز یہ مقدار کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5. عدد، کیل، وزن، مساحت، مقدار. میری طرف دیکھو کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5. عدد، کیل، وزن، مساحت، مقدار. اب ہم تمیز کی تعریف کیا کریں گے؟ تمیز وہ اسم نکرہ ہے. تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو مقدار یعنی عدد، کیل، وزن، مساحت یا مقیاس کے بعد ذکر کیا جائے. تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو مقدار یعنی عدد، کیل، وزن، مساحت یا مقیاس کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ اس مقدار سے ابہام کو دور کرے. تاکہ اس مقدار سے ابہام کو دور کرے. ٹھیک ہے، یہ تعریف ذہن میں آ گئی. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی؟ 5 قسمیں مقدار کی، اور 5 کی مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں. سب سے پہلے مصنف نے کہا من عدد، عدد سے ابہام کو دور کرے. عدد سے مراد ہے معدود. عدد سے مراد کیا ہے؟ معدود. سب میں سے کیل سے مراد ہے مکیل، وزن سے مراد ہے موزون، مساحت سے مراد ہے ممسوح، کیا ممسوح، اور مقیاس سے مراد ہے مقیس، یعنی اس میں مفعول. اس میں مفعول کیوں؟ اس لیے کہ عدد میں کوئی ابہام ہوتا ہے کیا؟ بھائی 20 ہے جیسے 20، تو ابہام 20 میں کوئی ہے ابہام ہے؟ سب جانتے ہیں کہ 19 کے بعد اور 21 سے پہلے جو عدد آتا ہے اس کو 20 کہتے ہیں. 22 دنیا جانتی ہے 21 کے بعد اور 23 سے پہلے جو عدد آئے گا وہ 22 ہوگا. ٹھیک ہے، تو 20 میں کوئی ابہام نہیں ہے. ابہام کس چیز میں ہے؟ اس کے معدود میں. ابہام کس میں ہے؟ معدود میں، کہ وہ 20 ہے کیا چیز، وہ 20 ہے کیا چیز. تو ابہام جو ہے عدد میں نہیں ہے بلکہ ابہام معدود میں. اس میں معدود میں. اس لیے یہاں پر اگرچہ عدد کا تذکرہ ہے لیکن مراد اس سے عدد نہیں بلکہ معدود ہے. ایسے ہی کیل سے مراد مکیل ہے، وزن سے مراد موزون ہے جس کو تولا جائے، جس کو تولا جائے. مساحت سے مراد ہے ممسوح جس کو ناپا جائے، جس کو ناپا جائے. مقیاس سے مراد ہے مقیس جس پر قیاس کیا جائے، جس پر قیاس کیا جائے. ٹھیک ہے، مثالیں سنیے گا. عدد سے ابہام کو دور کرے. اس کی مثال عندی 20 درہمن. عندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے. میرے پاس 20 درہم. مصنف نے جب کہا، متکلم نے جب کہا عندی 20، میرے پاس 20 ہے، میرے پاس 20 ہے، تو ابہام ہے. ابھی کیا 20 ہیں؟ وہ آدمی 20 ہیں، کتابیں 20 ہیں، قلم 20 ہے، کمرے 20 ہیں، یا مسجدیں 20 ہیں، مدرسے 20 ہیں. کیا چیز ہے وہ 20؟
ابہام ہے نا، درہمن اس کے بعد ہم لے کر کے آئیں تمیز، اس میں نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے اور عدد کے بعد آ رہا ہے، اور اس نے 20 کے اندر جو ابہام ہو رہا تھا اس کو دور کر دیا، اس کو دور کر دیا کہ وہ 20 کیا ہیں؟ درہم۔ کیل سے ابہام کو دور کرے، جیسے اندی قفیزانی، اندی قفیزانی، میرے پاس 2 قفیز ہیں، میرے پاس 2 قفیز ہیں، یا کہہ لیں 2 بوری ہیں، 2 بوری ہے۔ کیا ہے جی 2 قفیز؟ کچھ معلوم ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو برن نے آ کر کے اس کو ابہام کو دور کر دیا، ابہام کو دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وزن کی مثال، اندی منوان سمنن، اندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من گھی ہے، 2 من گھی ہے۔ جب کہا اندی منوان، میرے پاس 2 من ہے، اب کیا ہے 2 من؟ گیہوں ہے، چاول ہے، آٹا ہے، تیل ہے، گھی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ سمنن نے آ کر کے اس ابہام کو دور کر دیا، تو یہ کس سے ابہام دور ہوا؟ وزن سے۔ کس سے؟ وزن سے۔ مساحت سے ابہام دور کرنے کی مثال، اندی جریبانی قطنن، اندی جریبانی قطنن، میرے پاس 2 جریب روئی ہے، میرے پاس 2 جریب روئی ہے۔ اب جریبان جب کہا تو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ 2 جریب کیا ہے، 2 جریب کیا ہے۔ قطنن نے آ کر کے اس ابہام کو دور کر دیا۔ جریب جانتے ہو؟ جریب کہتے ہیں زمین ناپنے کی ایک چیز ہوتی تھی کسی زمانے میں، زمین ناپنے کی کوئی آلہ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے جریب۔ جیسے ہمارے یہاں میٹر چلتا ہے نا، ہمارے یہاں جیسے میٹر ہوتا ہے کپڑا ناپنے کا، تو اس طرح کا زمین ناپنے کی بھی کوئی چیز ہوتی تھی، زنجیر ڈالتے تھے، اور زنجیر وہ متعین ہوتی تھی، اتنے جریب کی زنجیر ہے، تو اس کو بولتے تھے جریب، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس 2 جریب ہے، اب کیا ہے 2 جریب پتہ تو نہیں چل رہا تھا، قطرن نے آ کر کے اس کو دور کر دیا ابہام کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مساحت سے ابہام کو دور کرنے کی مثال۔ التمرۃ مثلھا زبدن، یہ ہے مقیاس سے ابہام کو دور کرنے کی مثال۔ جب کہا کہ کھجور پر اسی کے مثل ہے، اب کیا ہے جی اس کے مثل؟ پتہ تو نہیں چل رہا کہ کھجور پر اس کے مثل کیا ہے۔ جب کہا زبدن، مکھن ہے، کیا ہے؟ مکھن ہے، تو اب معلوم ہو گیا۔ تو ابہام جو تھا جب کہا کہ کھجور پر اس کے مثل ہے، اب کس کے مثل، کس کو قیاس کیا جا رہا پتہ نہیں چل رہا نا، اب قیاس کس کو کیا جا رہا ہے کہ اس کے مثل ہے، تو مقیس علیہ کون ہے جس پر قیاس کیا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے زبدن نے آ کر کے اس ابہام کو دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کھجور پر اسی کے مثل مکھن ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مفہوم اس کا؟ اہل عرب جو ہے کھجور پر مکھن لگا کر کے کھاتے ہیں، اہل عرب کا یہ رواج ہے کہ اہل عرب کھجور جو کھاتے ہیں وہ دہی کے ساتھ کھاتے ہیں، مکھن کے ساتھ کھاتے ہیں کھجوروں کو، تو مقصد یہ ہے کہ جتنی کھجور ہے اتنا ہی اس نے مکھن لے رکھا ہے کھجور پر کھانے کے لیے۔ درخت مراد نہیں ہے کہ کھجور کا درخت ہو اور وہاں پر کوئی مکھن آتا ہو یا کچھ ہوتا ہو، مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے جو کھجور استعمال کرتے ہیں اہل عرب وہ مکھن کے ساتھ میں استعمال کرتے تھے، اسی کے متعلق ہی کہا گیا۔ تو یہ 5 مقدار کی قسمیں ہیں، مصنف نے 5 کی مثالیں الگ الگ بیان کر دی ہیں۔ دیکھو، التمیز ہوا نکرۃ، تمیز ایسا اسم ہے جو نکرہ ہو اور ذکر کیا جائے مقدار کے بعد، یعنی عدد، کیل، وزن، مساحت یا اس کے علاوہ یعنی مقیاس سے۔ مما فیہ ابہام، ان چیزوں میں سے جس میں ابہام ہو، ترفع ذلک الابہام، اور تمیز اس ابہام کو دور کرے، جیسے اندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے، یا اندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہے، یا اندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من گھی ہے۔ یہ کس کی مثال ہو گئی؟ اندی منوان وزن کی، ٹھیک ہے۔ وجریبان قطنن، میرے پاس 2 جریب روئی ہے، یہ کس کی مثال ہو گئی؟ مساحت کی۔ اور التمرۃ مثلھا زبدن، یہ کس کی مثال ہو گئی؟ مقیاس کی۔ یہ زبدن بھی پڑھتے ہیں، اس کو زبدن بھی پڑھتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ وقد یکون عن غیر مقدار، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور بیان کیا کہ تمیز کے اندر اصل تو یہی ہے کہ وہ مقدار سے ابہام کو دور کرتا ہے، کس سے؟ مقدار سے ابہام کو دور کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کر دیتا ہے، غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کر دیتا ہے، جیسے ھذا خاتم حدیدا، یہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی ہے۔
اب ہم نے کہا جب ہادہ خاتم یہ انگوٹھی ہے تو ایک ذہن میں آتی ہے یار پتہ نہیں کس چیز کی ہے، لوہے کی ہے، چاندی کی ہے، تانبے کی ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے. حدیدن نے اس ابہام کو دور کر دیا. ہادہ خاتمن حبیبن حدیدن یہ لوہے کی انگوٹھی ہے. یا سوارن ذہبن یہ سونے کا کنگن ہے. ہادہ سوارن ذہبن یہ سونے کا کنگن ہے. سوارن نہیں سوارن یہ سونے کا کنگن ہے. وفیہ الخفض اکثر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غیر مقدار سے ابہام کو تمیز دور کرے، جب تمیز غیر مقدار سے ابہام کو دور کرے تو نصب پڑھنا بھی اگرچہ جائز ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے ہادہ خاتم حدیدن، لیکن اکثر جو ہے اس پر جر پڑھا جاتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مضاف. سنا ہادہ خاتم حدیدن یہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ کیا پڑھتے ہیں ہادہ خاتم حدیدن یا ہادہ سوارو ذہبن یہ سونے کا کنگن ہے، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے. نصب پڑھنا بھی جائز ہے تمیز کی بنا پر، لیکن مضاف الیہ ہونے کی بنا پر جر پڑھنا زیادہ ہے. وقد يقع بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها نحو طاب زيد نفسا أو علما أو أبا. مصنف رحمۃ اللہ نے ایک ضابطہ اور بیان کیا کہ کبھی کبھی تمیز جملے کے بعد واقع ہوتی ہے، کبھی کبھی تمیز جملے کے بعد واقع ہوتی ہے، اور اس وقت تمیز کا کام ہوتا ہے جملے کی نسبت میں جو ابہام ہے اس کو دور کرنا. جملے کی نسبت سے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے. کبھی کبھی تمیز جملے کے بعد آتی ہے اور جملے کی نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. جیسے طاب زید کہا، زید اچھا ہو گیا. اب کس اعتبار سے اچھا ہو گیا؟ مالداری میں اچھا ہو گیا، علم میں اچھا ہو گیا، گالی دینے میں اچھا ہو گیا، یا خوبصورتی میں اچھا ہو گیا، تقوی اور پرہیزگاری میں اچھا ہو گیا، کس چیز میں اچھا ہو گیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. نفسن نے آ کر کے اس ابہام کو دور کر دیا. تو جملے کی جو نسبت تھی زید کی طرف کہ زید اچھا ہو گیا، اس نسبت میں ابہام تھا، اس نسبت میں ابہام تھا. نفسن نے آ کر کے اس ابہام کو دور کر دیا. یا طاب زید علما یا طاب زید ابا. مصنف نے 3 مثالیں دی ہیں. یہ 3 مثالیں دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ نسبت کا جو ابہام ہوتا ہے، نسبت کا جو اس میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہے. ایک یہ کہ تمیز کا جو عامل ہے، تمیز کا جو عامل ہے اس کی نسبت جس اسم کی طرف کی جا رہی ہے، اس اسم کی نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی منتسب عن. تمیز کا یہ منتسب عن جو ہے وہ اور تمیز دونوں ایک ہی ذات ہیں، دونوں ایک ہی ذات ہو. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں ممیز اور تمیز دونوں ایک ہو، ممیز اور تمیز دونوں ایک ہو. ایک قسم یہ ہے. دوسرا قسم یہ ہے کہ ممیز اور تمیز ایک نہ ہو، ہاں تمیز جو ہے وہ ممیز کا متعلق ہے، تمیز ممیز کا متعلق ہے. اور ایک یہ کہ دونوں کا احتمال ہو، عین ہونے کا بھی احتمال ہو اور متعلق ہونے کا بھی احتمال ہو. ٹھیک ہے. عین ہو جیسے طاب زید نفسن، زید نفس کے اعتبار سے اچھا ہو گیا، تو جو زید ہے وہی نفس ہے اور جو نفس ہے وہی زید ہے، یعنی دونوں کی ذات بالکل ایک ہے. تو یہ ہو گیا عین، یہ ہو گیا عین. اور متعلق ہو جیسے طاب زید علما، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہو گیا. اب ظاہر بات ہے زید اور علم دونوں ایک تو نہیں ہے بھائی، علم ایک الگ چیز کا نام ہے اور زید الگ چیز کا نام ہے. ہاں علم جو ہے وہ زید سے متعلق ہے، علم زید سے متعلق ہے. تو دوسری مثال اس لیے دی. تیسری دونوں کا احتمال ہو، یعنی عین ہونے کا بھی احتمال ہو اور متعلق کا بھی احتمال ہو، جیسے طاب زید ابا، زید اچھا ہو گیا باپ ہونے کے لحاظ سے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ زید اچھا باپ ہو گیا، زید اچھا باپ ہو گیا، اپنی اولاد کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. تو اس اعتبار سے زید اچھا باپ، زید اچھا باپ ہے. اگر یہ مفہوم ہم لیں گے تو ابن اور زیدن دونوں کی ذات ایک ہو گئی، دونوں کی ذات ایک ہو گئی. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کا باپ اچھا ہو گیا، زید اچھا ہے باپ کے لحاظ سے، یعنی زید کا باپ اچھا ہے، زید کا باپ اچھا ہے. تو اس لحاظ سے زیدن اور ابن دونوں کی ذات ایک ہے یا مختلف ہے؟ مختلف ہو گئی نہیں. زید بیٹا ہو گیا اور ابن باپ، تو دونوں کی ذاتیں الگ الگ ہو گئی. تو 3 قسمیں چونکہ اس کی تھی، اس لیے مصنف نے 3 مثالیں دی. یا تو تمیز منتسب ان کا عین ہوگی جیسے طاب زید نفسن کے اندر ہے، یا منتسب ان کا متعلق ہوگی جیسے طاب زید علما ہے، یا منتسب ان کا عین اور متعلق دونوں ہونے کا احتمال ہوگا جیسے طاب زید ابن ہے. تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 مثالیں دی ہیں.
چلو اتنا ہی رکھو.